تمہارے اپنے فورسز تم پر اعتماد نہیں کر رہے، تمہاری پالیسی سے مایوس ہو چکے ہیں، تو کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانکو نا۔ اب تم فرشتے تو نہیں ہو کہ معصوم ہو، تم غلطی نہیں کرتے۔ کہتے ہیں معافی مانگے، معافی میں نے مانگنی ہے، تو نے مانگنی ہے، غلط تو نے کیا ہے۔ تمہاری ساری توانائیاں پاکستان کے اوپر اپنی سیاسی گرفت مضبوط کرنے میں صرف ہو رہی ہیں، اور آج بھی جو تم نے شہداء کا مسئلہ اٹھایا ہے، تم اپنے ملک میں سیاسی تسلط اور سیاسی گرفت کو مضبوط بنانے کے لیے شہداء کے خون کو بطور ایندھن استعمال کرنے کی کوشش کر۔ ہم خطے میں امن کے عمل کو ترجیح دیں گے، لیکن ہماری رضامندی کے باوجود آپ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، وہ گلہری کی طرح کہ میری آڑیاں جاڑیاں ویک۔ اب صرف ایوان کے اندر کے لوگ سن رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ ایک ان کیمرہ اجلاس تو بلائیں تاکہ ہم دیکھیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ ہندوستان کی سرحد بند ہے، افغانستان کی سرحد بند ہے، چین آپ کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جب آپ نے درخواست دی پرسوں ترسوں کہ آپ کی جو پاکستان میں 170 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ تھی اور جو ہم پورا نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے ایک مرتبہ پھر سے طبلِ جنگ بجا دیا۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ہم نے تو کوشش کی کہ اس ملک میں جمہوریت چل سکے، اسی وجہ سے ہم ایوان میں بیٹھے، لیکن آپ نے ہماری شرافت کو ہماری کمزوری سمجھ لیا، اس کو ہماری کمزوری مت سمجھیں۔ مولانا نے مزید کیا کچھ کہا، ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ پاکستان کو محصور کر دیا تم نے، یہ تمہاری پالیسیاں ہیں۔ آپ انڈیا سے لڑے، ہم نے سب سے پہلے آپ کو سپورٹ کیا ہے، اور اب آپ ناراض کس بات پر ہوئے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہم لشکر نہیں بنائیں گے۔ آپ قبیلوں سے کہہ رہے ہیں جگہ جگہ پر کہ تم لشکر بناؤ اور لڑو۔ ہم نے کہا کہ نہیں، یہ عوام کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے لیے آپ ہیں، آپ ہی بھرتی ہوتے ہیں، پیٹ ہی باندھتے ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان کے عوام نے آپ کو اخلاقی طور پر سپورٹ کیا ہے۔ آپ عوام کو جنگ میں جھونکنا چاہتے ہیں، تو پھر میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، مشرقی پاکستان میں تم نے عوام سے کہا کہ تم لشکر بناؤ، تو البدر بنا، الشمس بنا، اس نے پاکستانی فوج کے شانہ بشانہ لڑائی لڑی۔ آج بھی وہ دشمنی برقرار ہے یا نہیں عوامی لیگ اور جماعت اسلامی کی؟ آج بھی جماعت اسلامی کے لوگوں کو پھانسیاں نہیں دی گئی؟ تو تم ہماری قوم کو اور عام آدمی کو اس طرح کی دشمنی میں الجھانا چاہتے ہو؟ اور میں کیوں لشکر بناؤں؟ میری صوبائی حکومت، میرے اختلاف بھی ہو، وہ آپ سے کہتی ہے کہ ہم خود پولیس کو استعمال کر کے جنگ لڑ سکتے ہیں، فوج سائڈ پہ ہو جائے، تو آپ تو صوبائی حکومت کے طاقت کو استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آپ عام آدمی کو کہہ رہے ہیں کہ لشکر بناؤ۔ پہلے صوبائی حکومت کے آفر کو تو قبول کرو۔ اور نتیجہ یہ نکلا ہے، شاید بلوچستان کے اور سندھ کے دوستوں کو معلوم نہ ہو یا پنجاب کے لوگوں کو معلوم نہ ہو، خیبر پختونخوا کے وہ کلا جانتے ہیں کہ بنو میں کتنی دفعہ چند مہینوں کے اندر اندر چھاونی پہ حملے ہوئے، داخل ہو گئے۔ ابھی حال ہی میں کتنے تھانوں پہ انہوں نے قبضے کیے، کئی دن تک قابض رہے، اور بالآخر پولیس نے اعلان کر دیا کہ اب ہم آپریشن میں فوج کے ساتھ نہیں لڑیں گے، ہم خود لڑیں گے، اپنے افسروں کا حکم نہیں مانیں گے۔ لہذا چین آف کمانڈ ٹوٹ چکا ہے، اور میرے بنو کا سپاہی اپنے ڈی پی او کا حکم نہیں مانتا، اپنے ڈی آئی جی کا حکم نہیں مانتا، اپنے آئی جی پی کا حکم نہیں مانتا۔ اس کے بعد لکھی مروت وہاں کے پولیس نے باضابطہ اعلان کر دیا کہ ہم اپنی کمیٹی بنائیں گے،
ہم اپنے طور پر لڑیں گے, ہم کوئی فوج کا سہارا لینے کے لیے تیار نہیں, نہ ان کے شانہ بشانہ لڑنے کو تیار ہیں, اور وہ نہ ڈی پی او کی مانتے ہیں, نہ ڈی آئی جی کی مانتے ہیں, نہ آئی جی کی مانتے ہیں. اور ابھی 4 دن ہوئے ہیں, ٹانک میں پولیس ایک مسجد میں جمع ہوئی, ڈی پی او کو بھی ساتھ لائے, اور سب نے قرآن کریم پر ہاتھ رکھا کہ ہم فوج کے شانہ بشانہ نہیں لڑیں گے, اور اگر ہمارا سپاہی شہید ہوا تو کسی فوجی کو اپنے جنازے میں شریک ہونے کی اجازت بھی نہیں دیں گے. یہاں تک حالات پہنچ گئے ہیں. اب کیا رہ گیا؟ ڈیرہ اسماعیل خان رہ گیا, کرک رہ گیا, پھر کوہاٹ رہ گیا. اب اس حالت تک ملک کو کس نے پہنچایا ہے؟ یہ فضل الرحمان نے پہنچایا ہے. تمہارے اپنے فورسز تم پر اعتماد نہیں کر رہے, تمہاری پالیسی سے مایوس ہو چکے ہیں, تو کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانکو نا. اب تم فرشتے تو نہیں ہو کہ معصوم ہو, تم غلطی نہیں کرتے, لیکن میرے مضمون کو سمجھو, میرے مضمون کو پڑھ, میرے لفافے کو نہ دیکھ. میں کیا کہنا چاہتا ہوں, اول سے لے کر آخر تک قوم کو میری تقریر سناؤ. اس میں توہین کی کون سی بات ہے؟ بے توقیری کی کون سی بات ہے؟ ہاں, آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلایا ہے, آپ کو اپنے دائرہ کار کا احساس دلایا ہے, آپ کو اپنے دائرہ اختیار کا میں نے احساس دلایا ہے کہ اپنے حدود میں رہو. تمہاری ساری توانائیاں پاکستان کے اوپر اپنی سیاسی گرفت مضبوط کرنے میں صرف ہو رہی ہیں, اور آج بھی جو تم نے شہداء کا مسئلہ اٹھایا ہے, تم اپنے ملک میں سیاسی تسلط اور سیاسی گرفت کو مضبوط بنانے کے لیے شہداء کے خون کو بطور ایندھن استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے شہداء کے پیچھے چھپتے ہو. ہم آپ سے کوئی جنگ نہیں لڑ رہے, ہم آپ کی پالیسی سے اختلاف کر رہے ہیں. میرے دلیل کا جواب دلیل سے دیجئے. کہتے ہیں معافی مانگے, معافی میں نے مانگنی ہے, تو نے مانگنی ہے. غلط تو نے کیا ہے. ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرتے ہیں. ناظرین اکرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ایک مرتبہ پھر سے تمام حدیں پار کرتے ہوئے طبل جنگ بجا دیا. مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ اس ملک میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے جمہوریت باقی رہے گی؟ جس طرح سے آپ لوگ اس ملک میں جمہوریت چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس طرح تو جمہوریت دور کی بات ہے, آپ کی حکومت بھی باقی نہیں رہے گی. مولانا فضل الرحمان نے انتہائی سخت الفاظ میں آج پھر تنقید کی.